بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو، اور آج جو ہم اس چینل کے ذریعے آپ کو جو پولیس آرڈر 2002 کے مزید آرٹیکلز بتائیں گے، سمجھائیں گے، وہ آرٹیکل 109، آرٹیکل 110، آرٹیکل 111 اور اس کے بعد مزید کچھ آرٹیکلز وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ آرٹیکل 109، 110 اور آرٹیکل 111، یہ تینوں آرٹیکل پولیس آرڈر 2002 کے ایک ہی معاملے سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہی کمیٹی سے متعلق ہے جس کو کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی کہتے ہیں، جو ہر ضلع میں قائم ہے۔ ہر ضلع کی لیول پر ایک کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی مقرر ہے، اور ان کی ہر مہینے میں میٹنگز وہ منعقد ہوتی ہے، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ یہ کمیٹی کون سے آرٹیکل کے تحت تعینات ہوتی ہے، اس کمیٹی میں کون سے ممبران ہیں، اور اس کمیٹی کے کیا کیا فرائض ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل 109 سے۔ آرٹیکل 109 میں ہے جسٹس کرمنل کوآرڈینیشن کمیٹی۔ تو ہر ضلع کی، ہر ڈسٹرکٹ کی لیول پر ایک کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی وہ قائم کی جائے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں آرٹیکل 110 کی طرف۔ آرٹیکل 110 میں اس کمیٹی کے ارکان کے متعلق تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اس کمیٹی کے ارکان اس میں جو شامل ہوں گے وہ کون کون ہوں گے، چیئرمین کا عہدہ کس کے پاس ہوگا، سیکرٹری کا عہدہ کس کے پاس ہوگا، تو وہ آرٹیکل 110 میں ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آرٹیکل 110 میں جو اس کمیٹی کے ارکان ہوں گے، اس میں پہلے نمبر پر ہے اس ضلع کا سیشن جج، ٹھیک ہے، اور یہ جو سیشن جج ہوگا یہ اس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ضلع کا ڈی پی او، ڈسٹرکٹ پولیس افسر، یہ کمیٹی کا ممبر ہوگا۔ ڈی پی پی، ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، یہ اس کمیٹی کا ممبر ہوگا۔ اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ سپرڈنٹ جیل ہے وہ بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پروبیشن افسر، یہ بھی اس کمیٹی کا ایک ممبر ہوگا، اور پیرول افسر، یہ بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوگا، اور اس کے بعد ہے ایس پی انویسٹیگیشن اس ضلع کا، تو یہ اس کمیٹی کا سیکرٹری ہوگا، ٹھیک ہے۔ چیئرمین کی صدارت میں یہ تمام کمیٹی ممبران یہ مہینے میں ایک بار میٹنگ کریں گے، اور اس پہ انویسٹیگیشن اس کا سیکرٹری ہے، تو وہ باقاعدہ منٹس آف میٹنگ وہ قلم بند کرنا کہ اس میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیا بات ہوئی ہے، یہ اس پہ انویسٹیگیشن کی بحیثیت سیکرٹری ذمہ داری ہوگی۔ اب یہاں پر باقی تمام جو ممبران ہیں، جو اشخاص ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، وہ آپ جانتے ہو کہ ڈسٹرکٹ پولیس افسر، سیشن جج، ڈسٹرکٹ سپرڈنٹ جیل، ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، ٹھیک ہے، یہ تمام۔ لیکن اس میں دو ایسے اشخاص ہیں جن کے بارے میں شاید آپ کو زیادہ علم نہ ہو، ایک ہے پروبیشن افسر اور دوسرا ہے پیرول افسر۔ پروبیشن افسر کو سمجھنے کے لیے اگر آپ انشاءاللہ ہم آگے پھر اس میں ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے اس میں پڑھیں گے، یہاں اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے ایک اور قانون کو سمجھنا ہوگا جو ہے آرڈیننس آزمائش مجرمان 1960 میں بنا ہے۔ آرڈیننس آزمائش مجرمان 1960، یہ قانون خاص طور پر پروبیشن افسر کے لیے بنا ہے۔ اس میں پروبیشن افسر کی تعیناتی کا ذکر ہے کہ پروبیشن افسر کی تعیناتی کس طرح عمل میں لائی جائے گی۔ تھرو سی ایس ایس سی بھرتی ہوتا ہے، ہر ضلع میں ایک پروبیشن افسر تعینات ہوتا ہے، اور اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ضلع میں ڈی سی ہے اس کے انڈر رہ کر کام کرتا ہے، اسی طرح منسٹر آف انٹیریئر اور آتے ہوئے ضلع میں ڈی سی او کے انڈر یہ رہ کر اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہے۔ تو اس آرڈیننس آزمائش مجرمان جو ہے اس میں اس کے فرائض ہے کہ اگر کسی شخص کو قید کی جگہ پر پروبیشن قید
ٹھیک ہے، وہ دینے کا حکم عدالت جاری کرے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے ضمانت لے کر پروبیشن افسر کو حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ پروبیشن افسر کی پھر ذمہ داری ہے کہ جو ایام مقرر ہے اس مجرم کے لیے، تو وہ باقاعدہ ان ایام کو، ان دنوں کو پروبیشن افسر کے پاس اپنی حاضری لگائے گا۔ پروبیشن افسر اس کو باقاعدہ اس کو واعظ اور نصیحت کرے گا، جو جرم اس نے کیا ہے اس کے متعلق کوشش کرے گا کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ اسی طرح جب یہ تمام پروسیس پورا ہو جائے، پروبیشن قید جو ہے یہ 1 سال کے لیے عدالت جاری کر سکتا ہے۔ 1 سال کے بعد جب وہ پروبیشن افسر کی رپورٹ متعلقہ عدالت کو جائے گی کہ آیا اس 1 سال میں اس میں کتنی امپرومنٹ آئی ہے، تو اس کے بیس پر پھر مجسٹریٹ کا اختیار ہے کہ مزید پروبیشن قید اس کو دیتا ہے، یا پروبیشن قید سے رہائی اس کو دیتا ہے، یا پروبیشن قید سے اس کو جو جیل کا قید ہے اس میں اس کو ٹرانسفر کرتا ہے، تو پھر اس کی رپورٹ پر وہ منحصر ہوتا ہے۔ اسی طرح پروبیشن افسر کو کمسن بچگان کا جو قانون ہے، آرڈیننس ہے، اس کے دفعہ 9 کے مطابق اس کو بچوں کے متعلق بھی اختیارات دیے گئے ہیں کہ اگر کسی کیس میں بچہ نامینیٹ ہے تو اس علاقے میں یہ پروبیشن افسر جائے گا، جیسی ہی اس کو SHO کی طرف سے اطلاع ملے گی، اور وہاں پر بچے سے متعلق کمپلیٹ رپورٹ تیار کر کے اس عدالت میں ارسال کرے گا جہاں پر بچے کی کیس کی پیروی ہوگی، ٹرائل ہوگی، تاکہ وہ اس سے وہ مجسٹریٹ کیا استفادہ حاصل کر سکے، اس رپورٹ سے مدد لے سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پروبیشن افسر کی یہ ذمہ داری ہے، جو ملزم اس کو پروبیشن قید پر حوالہ کیا جاتا ہے تو اس کے متعلق پھر فرائض یہ پروبیشن افسر کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں پیرول افسر کی طرف۔ پیرول افسر بھی DCO کے انڈر رہ کر کام کرتا ہے، ضلع میں ایک پیرول افسر بھی ہوتا ہے۔ اس کی ڈیوٹیز ہے کہ یہ جیل سے مختصر عرصے کے لیے کسی ملزم کو ضمانت پر رہا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملزم کی فوتگی ہو جاتی ہے، مجرم کی، وہ جیل میں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جنازے کے لیے اس کو تھوڑے سے وقت کے لیے پیرول افسر اس کو ضمانت پر جیل سے رہا کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام جو اراکین کمیٹی ہوں گے یہ میٹنگ میں باقاعدہ موجود رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو 110 میں ان کے ارکان کی تفصیل تھی، اب ان کے فرائض کیا ہے؟ تو فرائض کا ذکر آرٹیکل 111 میں ہے کہ اس کمیٹی کے فرائض کیا ہوں گے۔ تو پہلا اس کی جو فرائض میں شامل ہے کہ جو ضلع میں کرائم سے متعلق سچویشن ہے، کرائم سے متعلق جو سسٹم ہے، اس پر یہ نظر ثانی کریں گے، اور اس میں بہتری لانے کے لیے، امپرومنٹ لانے کے لیے مزید اقدامات، اگر اس طرح کے کچھ اچھے اقدامات ہیں جس سے کرائم کی جو سسٹم کی حالت ہے وہ بہتر ہو سکے، تو اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ یہ اس کمیٹی کا پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے فرائض میں کہ ایک دوسرے سے یہ ربط رکھیں گے، تعلق رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں گے، تعاون کریں گے، جو کہ زیادہ تر دیکھنے میں نہیں آتا، اور سوچ و بچار کریں گے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں۔ تیسری بات، اگر اس کمیٹی نے کوئی ایسا طریقہ وہ وضع کیا ہے کسی ضلع کے کسی خاص ایریا کے لیے جس میں اس کرائم کو کنٹرول کرنے میں خاطر خواہ اس نے اچھی ایک کارکردگی دکھائی ہے اس طریقے نے، تو اس کمیٹی کا کام ہے کہ باقی ضلع کے جتنی بھی جگہ ہے تو ان پر بھی وہ وہی طریقہ، وہی ضابطہ وہ امپلیمنٹ کرنے کے بارے میں حکم دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا ضمن ہے کہ جو یہ کمیٹی پالیسیاں منظور کریں گی تو اس پر عمل کے لیے پھر یہ ضابطہ تیار کرے گی، پالیسی کے لیے پالیسی بنائے گی کہ کون سی پالیسی ہوگی، کس طرح اس پر عمل کیا جائے گا۔ جو یہ پالیسیز منظور کریں گے تو اس پر پھر کس طرح چل کر اس کو آگے لے کر جائے گا۔ پانچویں بات، یہ بہت عام ہے، ان ڈپارٹمنٹس کے مابین جو متنازعہ امور ہے تو وہ یہ اسی میٹنگ میں بیٹھ کر ان کو حل کریں گے،
اگر عدلیہ کے درمیان پولیس افسران کے درمیان کوئی ایسے مسائل ہے، اگر جیل اور پولیس ڈپارٹمنٹ یا عدلیہ کے درمیان ایسے مسائل ہے تو جس کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا اپنے ڈپارٹمنٹ کا تو وہ اس میں اٹھا کر ان کی میٹنگ میں وہ حل کرنے کی اس کی کوشش کی جائے گی۔ اور چھٹے نمبر پر اچھے اعمال کو یہ فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ ساتویں نمبر پر ہے کہ جو پالیسیاں یہ منظور کرے، مطلب جو پالیسیاں پہلے سے منظور کی ہوئی ہوگی تو اس پر نظر ثانی کرنا کہ آیا اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، یہ بھی اس پر کمیٹی کے فرائض میں شامل ہے۔ اور آخری بات جو اس میں آپ کے لیے اہم ہے، بطور آبجیکٹیو بھی آ سکتا ہے کہ اس کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا وہ مہینے میں ایک بار لازمی ہوگا، مطلب ہر مہینے میں اس کمیٹی کا اجلاس ضلع میں بلایا جائے گا، اور اس پی انویسٹیگیشن اس ضلع کا بحیثیت سیکریٹری میٹنگ کے اختتام پر منٹس آف میٹنگ جاری کرے گا کہ اس میٹنگ میں ہم نے کیا فیصلے کیے ہیں اور کیا اس میں کارروائی ہوئی ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ جو آرٹیکل ہے ہمارے ساتھ وہ آرٹیکل 113 ہے، جس میں سزاؤں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ پولیس افسران کو کون کون سی سزائیں دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پولیس افسران کو ان کے اوقاتی پیمانے کے اندر رہ کر یہ سزائیں دی جا سکتی ہے کہ ان کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، جس کا ہم آرٹیکل 26 میں ذکر کر چکے ہیں، ان کو برخاست کیا جا سکتا ہے نوکری سے، ٹھیک ہے، اس کی جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے جبری ریٹائر کیا جا سکتا ہے، اس کی رینک کم کی جا سکتی ہے، گھٹائی جا سکتی ہے، ڈیموشن کی جا سکتی ہے، یا اس کی تنخواہ میں کٹوتی کی جا سکتی ہے، یا اور طریقے سے اس کی ملامت وہ کی جا سکتی ہے۔ تو آرٹیکل 113 کی روح سے اوقاتی پیمانے کے اندر رہ کر، اب یہ اوقاتی پیمانہ کیا چیز ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائم سکیل۔ ٹائم سکیل ہر انسان کی جو بھرتی ہے اس کا سکیل ہے۔ مثال کے طور پر کنسٹیبل بھرتی ہوتا ہے تو 7 سکیل میں وہ بھرتی ہوتا ہے، اسی طرح ایس آئی بھرتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ، تو اس کا 9 سکیل ہے، تو اس کا یہ ٹائم سکیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نیچے اس کو نہیں لے کر جایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک ڈائریکٹ ایس آئی بھرتی ہے اور وہ پروموشن پا کر انسپکٹر ہو گیا ہے، اور ایک کانسٹیبل بھی بھرتی ہے، وہ بھی اسی طرح انسپکٹر ہو گیا ہے، تو کسی بھی سزا کی صورت میں کانسٹیبل کو کانسٹیبل کے رینک تک لایا جا سکتا ہے، لیکن ایس آئی کو ایس آئی کے رینک سے نیچے نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ اس کا ٹائم سکیل یہی ایس آئی ہے۔ اسی طرح اے ایس پی ہے تو اے ایس پی کے رینک سے اس کو نیچے وہ نہیں لایا جا سکتا بطور سزا۔ تو یہ اس کا ٹائم سکیل ہے، 113 میں یہی سزائیں ہے، اس میں کچھ اتنا ہی خاص بات نہیں ہے مزید۔ آرٹیکل 114 اس کے بعد ہے ضابطہ چلن۔ ضابطہ چلن سے مراد، ضابطہ کہتے ہیں طریقہ کار کو، چلن کہتے ہیں چلنے کو۔ تو چلنے کا طریقہ کار ڈپارٹمنٹ میں ہمیں چلنے کا طریقہ کار ہمارے پولیس افسران کو کون بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چلنے کا جو طریقہ کار ہے، ضابطہ چلن ہے، یہ اپنے پولیس افسران کو آئی جی یا سی سی پی او یہ ہمیں بتائیں گے، ہمیں گائیڈ کریں گے کہ پولیس میں کس طرح بعض معاملات میں کیا ایس او پی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیا ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، ابھی وہ معاملات یہاں پر ذکر کریں گے۔ تو یہ افسران ہمیں اسٹینڈنگ آرڈر کی شکل میں بھی ہدایت دے سکتے ہیں، سرکولر آرڈر کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، آپریشن گائیڈ لائنز کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، اور پالیسی گائیڈ لائنز کی شکل میں بھی ہمیں ہدایت دے سکتے ہیں۔ ابھی وہ کون سے امور ہے جن میں یہ افسران آئی جی اور سی سی پی او کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ہمیں طریقہ کار بتائیں گے۔ تو پہلے نمبر پر ہے کسی شخص کو روکنے کے اور اس کی تلاشی لینے کے یا کسی گاڑی کی تلاشی لینے کے آئینی اختیارات کیا ہے، تو یہ بتانا ہمیں وقتاً فوقتاً ان افسران کی وہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں ہدایات دیں گے۔ جس طرح آرٹیکل 10 میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ افسران ان کو جو اختیارات حاصل ہیں تو یہ ان پر عمل درآمد کریں گے،
اور اس کے بعد ہم یہ ذکر بھی کر چکے ہیں کہ اپنے محکمے کے پولیس افسران کو ہدایت دینا اور ان کو کنٹرول کرنے کے بارے میں یہ اسٹینڈنگ آرڈر اور سرکولر آرڈر جاری کر سکتے ہیں. لہٰذا تلاشی اور روکنے کے جو آئینی اختیارات ہیں تو اس کے بارے میں ضابطہ چلن ہمیں آئی جی اور سی سی پی او وہ جاری کریں گے. اس کے بعد ضمن نمبر 2 کہ بند مقام کی تلاشی کس طرح لی جائے گی، اس کے بارے میں ضابطہ چلن تیار کرنا، کسی شخص کو کس طرح نظر بند رکھا جائے گا، اس کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جائے گا اور اس کی انٹاروگیشن، اس کی پوچھ گچھ دوران تفتیش کس طرح کی جائے گی، تو اس کے مطابق بھی ضابطہ چلن تیار کرنا انہی افسران کی ذمہ داری ہے. اشخاص کی شناخت کس طرح ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے لیے علیحدہ قوانین بھی بنے ہوئے ہیں اشخاص کی شناخت کے بارے میں. وہ انشاءاللہ پھر وہ اس میں پڑھیں گے. ناپ کے بارے میں کس طرح ناپ لیا جائے گا، اگر ایک ملزم نامینیٹ ہے کسی جرم میں تو اس کے ناپ کس طرح لیے جائیں گے، اس کے فوٹو کس طرح لیے جائیں گے. اگر وہ مطلب صرف ملزم ہے تو اس کے لیے بھی علیحدہ سیکشن ہے. اگر اس نے جرم اس پر ثابت ہو جائے تو اس کے لیے علیحدہ سیکشن ہے. مجسٹریٹ کے پاس علیحدہ اختیارات ہے، تو وہ علیحدہ قانون ہے، انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے. یہاں پر یہ افسران بھی ہمیں ان اشخاص کی اگر اس طرح مشتبہگان ہے تو ان کی شناخت کے طریقہ کار وضع کریں گے. اور اس کے بعد جو ضمن نمبر 2 ہے، یہ تو ضمن نمبر 1 کے جز تھے. ضمن نمبر 2 میں ہے کہ اگر پولیس افسران ان ہدایات کی جو ہمیں آئی جی اور سی سی پی او جاری کرے ان کی خلاف ورزی کرے، عمل نہ کرے ان پر، تو ایسی صورت میں آرٹیکل 113 میں جو سزائے درج ہے جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ معطل کیا جا سکتا ہے، برخاست کیا جا سکتا ہے، جبری ریٹائر کیا جا سکتا ہے، تنخواہ میں کٹنگ کی جا سکتی ہے، یا رنک اس کا کم کیا جا سکتا ہے، یا اور طرح ملامت کی جا سکتی ہے، تو خلاف ورزی کرنے والے شخص کو کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آرٹیکل 114 جو کافی حد تک اہم سیکشن ہے. اچھا، اب آتے ہیں آرٹیکل 115 کی طرف. آرٹیکل 115 میں ہے کہ پولیس افسر کو کسی بھی وقت ڈیوٹی کے لیے بلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، 3 باتیں ہیں اس میں. اگر ایک پولیس افسر ڈیوٹی پر رخصت پر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ایمرجنسی صورتحال میں ڈیوٹی پر رخصت سے بلایا جا سکتا ہے. دوسری بات، اگر ایک پولیس افسر معطل ہے تو بھی اس کو ڈیوٹی پر بلایا جا سکتا ہے. اگر وہ بیمار ہے یا اس طرح کی کوئی اور اس کو دی گئی ہے اجازت، تو ایمرجنسی صورتحال میں اس کو ڈیوٹی پر بلایا جا سکتا ہے. اب یہ تو آرٹیکل 115 میں شارٹ سی بات تھی. آرٹیکل 116 میں ہے کہ ڈیوٹی سے دست اندازی، ٹھیک ہے، اور استعفیٰ، مطلب ڈیوٹی سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا، ٹھیک ہے، بغیر کسی افسر کے نوٹس میں لائے ہوئے. 2 باتیں ہیں. پہلے ضمن میں ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر اپنے آپ کو ان فرائض سے جو اس کو حوالہ ہوئے ہو، مطلب وہ ڈیوٹی جو اس کو حوالہ ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرے گا، اس کو اس طرح نہیں چھوڑے گا بغیر اپنے سینئر افسر کے نوٹس میں لائے ہوئے. کوئی بھی شخص اپنے ڈیوٹی کو نہیں چھوڑے گا. اس میں ایسا شخص بھی شامل ہے، ایسا پولیس افسر کہ جو اگر رخصت پر ہے اور رخصت سے اس کی واپسی مطلوب ہے لیکن وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، تو یہ ایسا تصور ہوگا کہ اس نے اپنے فرائض کو چھوڑ دیے. ٹھیک ہے. اور ضمن نمبر 2 میں ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر استعفیٰ نہیں دے گا جب تک کہ اس نے پہلے اس سے 2 ماہ قبل اپنے سینئر افسر کو درخواست نہ دی ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی استعفیٰ لینا چاہتا ہے تو پہلے 2 ماہ پہلے وہ اپنے سینئر افسر کے نوٹس میں لائے گا، اس کے بعد پھر وہ استعفیٰ دے سکتا ہے. اس طرح ڈائریکٹ نوکری چھوڑنا یا استعفیٰ دینا یہ آرٹیکل 116 کے تحت قابل قبول نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ہے آرٹیکل 117 جو سمپل سی بات ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر دیگر پرائیویٹ ملازمت نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پولیس 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے دن رات وہ ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں کسی دوسرے
ڈیوٹی کو یا کسی دوسری سروس کو جوائن کرنا اور اس کو وہاں پر مطلب اس پر عمل کرنا، اس کے لیے وقت دینا، یہ مناسب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو اسی صورت میں یہاں پر 117 آرٹیکل میں پابند کیا ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر پرائیویٹ ملازمت نہیں کرے۔ امید ہے کہ آج جو ہم نے آرٹیکلز وہ پڑھے ہیں آپ کو اس پر سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کچھ نئے آرٹیکلز پولیس آرڈر 2002 آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔